اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جیوگرافیہ میں۔ ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچر کی، اس میں ہم نے پڑھا ٹائپس آف فارمنگ، اور پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ، یعنی کس طرح سے شفٹنگ کلٹیویشن پریکٹائز کی جاتی تھی، جس کو ہم سلیش اینڈ برن ایگریکلچر بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک پیچ آف لینڈ آپ اس کو کلیئر کرتے ہو، اس پر آگ لگا دیتے ہو، اور اس میں سے جو ایشز آ جاتی ہے اس پر آپ بوائی کرتے ہو، تو 2-3 سال تک وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سوائل اپنی فرٹیلیٹی لوز کرتی ہے، تو اس کے بعد اس کو ابینڈن کیا جاتا ہے اس پیچ آف لینڈ کو، اور نیکسٹ پیچ آف لینڈ کو کیا کیا جاتا ہے، کلیئر کیا جاتا ہے، اور اس پر کلٹیویشن کی جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ، یعنی جو انٹینسیو ہو گئی انتہائی نگہداشت والے، یعنی جس پر بہت زیادہ زور ہو۔ ٹھیک ہے، سبسسٹنس ہو گئی جس سے ہم اپنی سسٹیننس کو برقرار رکھ پائیں، جس سے ہم اپنی زندگی کو برقرار رکھ پائیں۔ فارمنگ تو کھیتی باڑی۔ ٹھیک ہے، تو جو انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ ہے یہ ان ایریاز میں پریکٹائز کی جاتی ہے جہاں پر بہت زیادہ پاپولیشن ہو، اور ایز اے ریزلٹ دیئر از اے لاٹ آف پریشر آن دا لینڈ۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ جب پاپولیشن بڑھتی ہے، سپوز اگر کوئی پرسن اے ہے، اس کے پاس 10 کنال زمین ہو گئی، تو اس کے 2 بچے ہو گئے، تو ان 2 بچوں کو 5-5 کنال آئیں گے۔ ان 2 بچوں کے 2 بچے یا 4 بچے اور ہو گئے، تو آپ یا 5 بچے ہو گئے، تو ان کو 1 کنال زمین آ جائے گا حصے میں۔ ٹھیک ہے، انہیریٹنس میں۔ تو اگر ایک پرسن ہے، اس کے پاس 10 کنال زمین ہے، تو اس کے 2 بچے ہو گئے، تو ان 2 بچوں کو 5 کنال، آدھا آدھا ہو گیا۔ اگر ان 2 بچوں کے 5 بچے ہو گئے، تو ان کو 1 کنال آ جائے گا۔ دیٹ مینز ود the increase in population the pressure on land increases۔ اور جب آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پیچز آف لینڈ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے اسمال ہولڈنگس ہوں گی، تو جو وہاں پر، چونکہ آپ وہاں پر بڑی مشینریز کو انسٹال نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ٹریکٹر کا استعمال زیادہ نہیں کر پائیں گے، یا دوسری مشینز جو ہے، تو جو یہ والی فارمنگ ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں لیبر انٹینسو فارمنگ۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ لیبرز کو کیا کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں، اور آپ کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، تو لیبر بھی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ ہے، تو اس میں یہ ان علاقوں میں پریکٹائز کی جاتی ہے جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اور پریشر آن لینڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس انٹینسیو فارمنگ یہ فارمنگ جو انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ جو ہوتی ہے، یہ لیبر زیادہ کیا بتائیں گے ہم اس کو، یہ لیبر انٹینسیو فارمنگ ہوتی ہے، لیبر اورینٹڈ۔ کیونکہ اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کہ ایک تو آپ زیادہ سے زیادہ لیبر کا استعمال کرتے ہیں، اور بایو کیمیکل انپٹس، یعنی اگر آپ کو 1 ہی کنال زمین ہے، اس میں سے آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی فیملی سائز بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس میں ہم کریں گے بایو کیمیکل فرٹیلائزرز، ہم اس میں استعمال کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا جو پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ ہے، تو وہاں پر کوئی بایو کیمیکل انپٹس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر فرٹیلائزرز کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ماڈرن انپٹس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور وہاں آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اریگیشن بھی آپ یوز کرتے ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہائر پروڈکشن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ جو رائٹ آف انہیریٹنس ہے، اس سے ڈویژن آف لینڈ آ جاتا ہے ان دا سکسیسو جنریشنز۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو لینڈ ہولڈنگ کا سائز ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ ان اکانومیکل ہوتا ہے۔ لیکن جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں سے پروڈیوس نکالنا ہے، تو اس سے کیا بولتے ہیں ہم اس کو کہ اس پیچ آف لینڈ پر زیادہ پریشر آ جاتا ہے، زیادہ فوکس آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ لینڈ اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹیو سورس آف لائیولیہوڈ بھی نہیں ہے،
تو اس سے کیا آ جاتا ہے، جو ایگریکلچر لینڈ ہو جاتا ہے اس پر انارمس پریشر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ اس کو ہم بولتے ہیں کہ جب آپ کی لینڈ کا سائز بہت زیادہ کم ہو اور آپ کو زیادہ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، لیبر کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بایو کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اریگیشن کا بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ پروڈکشن چاہیے۔ تو تبھی اس والی فارمنگ میں اس کو ہم بولتے ہیں انٹینسیو سبسسٹنس فارمنگ۔ اور اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے کہ کمرشل فارمنگ، ٹھیک ہے۔ کمرشل ہو گیا کہ جو آپ تجارتی پیمانے پر کوئی بھی فارمنگ کرتے ہو، کیونکہ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائپ آف فارمنگ میں ہائر ڈوز آف ماڈرن انپٹس ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز ہم HYV سیڈز کا استعمال کرتے ہیں، ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز، وہ بیج جو ہمیں زیادہ پیداوار دیتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کرتے ہیں، انسیکٹیسائڈز کا استعمال کرتے ہیں، پیسٹیسائڈز کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہو وہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے ہماری جو رائٹ آف انہیریٹنس ہے، جو ہم جنریشنز اور جنریشنز کے بعد پاس ہوتی ہے، تو اس میں پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تو وہ بڑھ جاتی ہے وہ زمین، تو زمین کا سائز کم ہے۔ تو اس میں اب ہم کیا کر رہے ہیں، ماڈرن انپٹس کا سہارا لیتے ہیں، جیسے HYV سیڈز، ہائی ییلڈنگ ویرائٹی سیڈز، کیمیکل فرٹیلائزرز، انسیکٹیسائڈ دوائیاں ہم بہت زیادہ پیسٹیسائڈز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو۔ اور اب کمرشل جو ڈگری آف کمرشلائزیشن آف ایگریکلچر جو ہے، یہ ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز اگر ہم بات کریں گے کہ ہریانہ اور پنجاب میں جو ہمارا کمرشل کراپ ہے وہ رائس ہے، لیکن اڑیسہ میں یہ سبسسٹنس کراپ ہے۔ کمرشل کراپ اور سبسسٹنس کراپ میں یہ فرق ہے، کمرشل کراپ ہم تجارتی پیمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سبسسٹنس کراپ ہو گیا صرف اپنی یوز کے لیے، اپنی فیملی کو زندہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے۔ لیکن کمرشل کراپ جب آ جائے گا تو اس کو ہم تجارتی پیمانے پر پروڈیوس کرتے ہیں۔ تبھی رائس جو ہے پنجاب اور ہریانہ میں کمرشل کراپ ہے، لیکن اڑیسہ میں یہ سبسسٹنس کراپ ہے۔ تو اب ایک اور کمرشل فارمنگ کا ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں پلانٹیشنز ہم بولتے ہیں، جیسے باغات ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان باغات میں ایک ہی کراپ لارج ایریا پر گرو کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر ہے ایپل پلانٹیشنز، ہمارے یہاں ایپل کے باغات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑے ایریا پر ہمارے ایپل، اور اس میں ایک ہی کراپ ایپل ہی نکلتا ہے۔ اور جو یہ والی پلانٹیشنز جو ہوتی ہے، یہ انڈسٹری اور ایگریکلچر کے لیے را مٹیریل بھی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس میں جو پلانٹیشنز ہوتی ہے یہ لارج ٹریکٹس آف لینڈ کو یوز کرتی ہے، اس میں یہ کیپٹل انٹینسو انپٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپنی کیا بولتے ہیں، اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، آپ کو پیڑ لگانے ہیں، آپ کو ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، فرٹیلائزرز کا استعمال، دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان سے را مٹیریل نکلتا ہے یہ پھر ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے انڈیا میں ہے، ٹی ہے، کافی پلانٹیشن، پلانٹیشن، ربر، شوگر کین، بنانا، اور ایپل اس میں نہیں لکھا گیا ہے، تو لیکن ہم ایپل کو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری پلانٹیشن انڈسٹریز ہے، پلانٹیشن فارمنگ ہے، جیسے ٹی ہے، کافی ہے، ربر ہے، شوگر کین ہے، تو یہ ہمارے پلانٹیشن کراپس ہے۔ جیسے ہم ٹی ہمارے اسم اور نارتھ بنگال میں، اسم میں نکلتی ہے زیادہ، نارتھ بنگال میں کافی نکلتی ہے، اور کرناٹکا کے کچھ اسٹیٹس میں کافی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے یہ مارکیٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو یہ پروڈکشن نکلتی ہے اس میں ہمارے پاس ایک نیٹ ورک آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ہوتا ہے جو ان پلانٹیشن ایریاز کو کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو پروسیس کیا جاتا ہے انڈسٹریز میں، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹس میں بھیجا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ، وہ فارمنگ ہو گئی، وہ ان ایریاز میں پریکٹائز کی جاتی ہے جہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں پر لیبر انٹینسو فارمنگ کی جاتی ہے، اس میں ہم ماڈرن انپٹس کا استعمال کرتے ہیں، بایو کیمیکل انپٹس اور اریگیشن استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری لینڈ کم ہوتی ہے اور ہمارا ٹارگیٹ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمرشل فارمنگ، اس میں ہم ماڈرن انپٹس استعمال کرتے ہیں، ہائی ییلڈنگ ویرائٹی سیڈز، کیمیکل فرٹیلائزرز، انسیکٹیسائڈز، پیسٹیسائڈز۔
تو اس میں بھی لیکن اس میں یہ ویری کرتا ہے فرام ریجن ٹو ریجن. اگر کسی میں کوئی کراپ کیا ہے کمرشل کراپ ہے تو لیکن وہ دوسرے علاقے میں سبسسٹنس کراپ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پلانٹیشن کمرشل فارمنگ ہے. تو اس میں جیسے ہماری ٹی ہے، کافی ہے، ربر ہے، شوگر کین ہے، بنانا ہے یا ایپل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بڑے پیمانے پر کاشت کرتے ہیں اور اس کا مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے، اس کا کیش، ان کو ہم کیش کراپس بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے پڑھا پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ، انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ اور کمرشل فارمنگ ہم نے پڑھا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. تھینک یو.